بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں جو پہلا معاملہ ہمیں درپیش ہے وہ امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی کہ اے معاویہ، معروف روایت ہے حضرت علی کے حوالے سے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ بیان کی کہ اے معاویہ، حضور نے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو انگلیاں اکٹھی کر کے فرمایا کہ تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہو کہ جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ انہوں نے روایت بیان کی۔ یہ فیضان امیر معاویہ ان کی کتاب ہے، اس میں بھی بیان کی گئی ہے صفحہ 171 پر۔ تو اس حوالے سے ایک کافی کوہرام مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر۔ مجھے بھی بہت سارے لوگ بھیج رہے تھے میسیج کہ کیا یہ روایت درست ہے یا نہیں درست، چونکہ غیر معروف ہے، اور معروف حضرت مولا کائنات حضرت علی کے حوالے سے یہ انہی الفاظ کے ساتھ روایت ہے۔ تو ابھی یہ میرے سامنے ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ، قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب، بہت شاندار بڑی معروف کتاب۔ تو اس کے اندر اس کی تحقیق موجود ہے۔ میں اس سے کچھ چیزیں جو ضروری چیزیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ دو حصے ہیں اس روایت پر بات کرنے کے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو ائمہ اور محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو کہا کیا ہے، حکم کیا لگایا ہے، میں وہ بیان کر دوں گا۔ اور دوسرا پھر یہ حدیث کس کس کتاب میں آئی ہے اور ہر کتاب کے روات کیا ہیں اور ان روات کا حال کیا ہے۔ یہ دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، امام برہان الدین حلبی نے اس حدیث کو امام ذہبی کے قوت کلام کے ریفرنس سے موضوع کہا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے جو جھوٹی روایت ہو۔ ادباً اس کو حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت ہو جس کی کوئی اصل نہ ہو، بعد میں کسی زمانے میں کسی دور میں وہ گھڑی گئی ہے اور رسول اسلام کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ تو امام حلبی نے، امام برہان الدین حلبی، کشف الحثیث کتاب کا نام، صفحہ نمبر 168 اور رقم الترجمہ 443، انہوں نے اس کو موضوع کہا ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس کے بعد جو امام ہے جلیل القدر امام جرح و تعدیل کے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے سیر الاعلام النبلاء، معروف کتاب۔ اس کتاب میں امام ذہبی نے یہ والی روایت جو ہم نے بیان کی حضرت الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، انہوں نے یہ روایت بغیر تذبذب کے دو ٹوک انداز میں یہ اور اس نوعیت کی دوسری روایتیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں ان کو بیان کر کے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ استعمال کیا مختلقہ، یہ وہ ہیں جو بنائی گئی ہیں، وضع کی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں۔ اور یہ تمام روایتیں بیان کر کے اوپر جو عنوان باندھا ہے وہ سن لیں۔ فرماتے ہیں فمن الاباطیل، یہ باطل روایتوں کا مجموعہ ہے، جھوٹی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ اباطیل مختلقتی، جو بعد میں بنائی گئی ہیں، یعنی یہ باطل گھڑی ہوئی باطل روایتوں کا نمونہ ہے جو انہوں نے کچھ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پیش کی، اور اس میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ یعنی اب امام حلبی کے نزدیک، برہان الدین حلبی کے نزدیک یہ موضوع غلط روایت، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، اور سیر الاعلام النبلاء امام ذہبی کے نزدیک جلد 3 صفحہ 128، ان کے نزدیک یہ موضوع روایت۔ اور پھر متعدد بار اس روایت کو جتنی دفعہ بھی امام ذہبی نے نقل کیا، ہر دفعہ نقل کر کے اس پر اس کا حکم لکھ دیا۔ آگے اسی جلد میں جلد 3 سیر الاعلام النبلاء صفحہ 131 پر پھر فرمایا ھذہ الحدیث ظاہرۃ الوضع، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی وضع بتا رہی ہے، یہ بالکل ظاہراً موضوع ہے، اس کی وضع بتا رہی ہے کہ یہ موضوع اور جھوٹی حدیث ہے۔ کیوں اس کا ظاہر اور وضع بتا رہی ہے؟ چونکہ ہر ایک کو پتہ ہے علی منی و انا منہ، حضور کی معروف حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی سے فرمایا انت منی و انا منکا، یہ معروف الفاظ ہیں جو تواتر سے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو اب اس میں یہ کیا گیا کہ حضرت علی کا نام اٹھا کے حضرت امیر معاویہ کا نام رکھ دیا گیا۔ تو امام ذہبی نے اس کو من گھڑت روایت کہا۔ اس کے بعد امام ابو الحسن علی بن محمد الکنانی، انہوں نے تنزیہ الشریعہ، اس کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 20 پر انہوں نے اس روایت کو باطل کہا، یہ باطل روایت ہے۔ یعنی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی، اب اس کے بعد جتنی بھی جرح و تعدیل کی کتب ہیں
وہ سب کا جو اصل اپنا منبع اور مصدر ہے وہ سید العالم نوبلا ہے زیادہ تر کا. تو اس سے آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی. اب اس کا دوسرا حصہ میں بتا دیتا ہوں یہیں سے کہ یہ کتاب یہ حدیث کس کس کتاب میں آئی ہے. یہ روایت حدیث نہیں, یہ جھوٹی روایت کس کس کتاب میں آئی ہے, اور پھر اس کے راویوں کا حال کیا ہے, تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ روایت سب سے پہلے جو بیان کی گئی ہے, یہ روایت بیان کی گئی ہے